کہ حدیث میں نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو بھوکے بھیڑیے اگر کسی بکریوں کے گلے میں چھوڑ دیے جائیں، بکریوں کا گلہ ہے اور دو بھوکے بھیڑیوں کو اس میں آزاد چھوڑ دیا جائے تو وہ جتنا فساد مچائیں گے اس بکریوں کے گلے میں، یعنی جتنی تباہی مچائیں گے، اس سے زیادہ انسان کے دین پر تباہی لانے والی دو چیزیں ہیں، ایک مال کی محبت اور ایک جاہ کی محبت، یعنی دوسروں پر اپنا تسلط جمانے اور دوسروں کے اندر مشہور ہونے اور دوسروں کو اپنا قائل کرنے اور مداح بنانے کی فکر۔ تو یہ جب انسان کے دل پر چھا جاتی ہے تو وہ اس کے دین میں اتنا فساد مچاتی ہے جیسے کہ بھوکا بھیڑیا بکریوں کے گلے میں گھس کر بکریوں کو کھائے گا اور فساد مچائے گا، اس سے زیادہ فساد یہ چیز مچانے والی۔ تو اسی حب جاہ کا ایک نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دوسرے کا مذاق اڑاتا ہے، دوسروں کی برائی کرتا ہے لوگوں کے سامنے، تاکہ لوگ جو ہیں یہ سمجھے بھائی یہ بڑا پاک صاف آدمی ہے۔ تو دوسروں کے اوپر اپنا سکہ جمانے کی خواہش، اس کو حب جاہ کہتے ہیں۔ اور ہمارے حضرت والا حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ سرہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ ایسی بے بنیاد چیز ہے حب جاہ کہ اس کا سارا تعلق، سارا بھروسہ دوسرے پر ہوتا ہے۔ دوسرا مجھے اچھا سمجھے، دوسرا میرے مرتبے کو پہچانے، دوسرا میری تعریف کرے، دوسرا میرا مداح بنے۔ اب دوسرے پر اختیار ہے نہیں، دوسرے کے اوپر کیا اختیار کہ وہ اچھا سمجھے گا یا برا سمجھے گا، وہ تعریف کرے گا یا برائی کرے گا، اس پر کیا اختیار؟ تو ایک ایسی چیز ہے یہ کہ جس کا کوئی اختیار انسان کے پاس ہے نہیں، اپنی سی کوششیں کرتا رہتا ہے کہ اس کے نتیجے میں مجھے لوگ اچھا سمجھیں اور لوگوں کے اوپر میرا سکہ جمے، اس کے لیے کوشش تو کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود کیا بھروسہ ہے کہ دوسرا واقعی سکہ جمائے گا اپنے دل پہ تمہارا؟ کیا واقعی وہ تمہیں اچھا کہے گا؟ کیا تمہیں واقعی وہ اچھا سمجھے گا؟ اور اگر فرض کرو کہ اس نے تمہاری تعریف کر بھی لی اور تمہیں اچھا سمجھ بھی لیا اور تمہارا مرتبہ پہچان بھی لیا، تو نتیجہ کیا نتیجہ نہیں ملا؟ وہ تمہیں جنت میں لے جائے گا، تمہیں گناہ سے بچا لے گا، تمہیں جہنم سے بچائے گا، عذاب قبر سے نجات دے دے گا، کیا کرے گا؟ اگر اچھا سمجھ بھی لیا اور اس نے تمہاری تعریف کر بھی دی تو کیا ہوگا؟ نتیجہ کیا نکلے گا؟ تو حضرت فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمایا کرتے تھے کہ آدمی ذرا سا اگر یہ سوچ لے کہ اگر دوسروں میں میری مقبولیت ہو بھی گئی، شہرت ہو گئی، مقبولیت ہو گئی، لوگوں پر میرا سکہ بیٹھ گیا، تب بھی کیا ہوگا؟ آخر میں جا کر کیا نتیجہ نکلے گا؟ تو حضرت ایک شعر پڑھا کرتے تھے، واقعی بڑا حکیمانہ شعر ہے، آدمی اگر اس کے اوپر غور کر لے تو کبھی بھی دوسروں کی تعریف کے پیچھے نہ پڑے۔ حضرت یہ شعر پڑھا کرتے تھے کہ سرد ہو جاتی ہے حب جاہ دنیا جس کے بعد، سرد ہو جاتی ہے حب جاہ دنیا جس کے بعد، ایک ذرا سی بات ہے اے دل کہ پھر کیا اس کے بعد، ایک ذرا سی بات ہے اے دل کہ پھر کیا اس کے بعد۔ یعنی اگر یہ سوچ لے آدمی کہ اگر سارے مخلوق جو ہے فرض کرو میری تعریف کر رہی ہے اور مجھے اچھا سمجھ رہی ہے، بڑا سمجھ رہی ہے، اس کے اوپر میرے قابلیت کا سکہ جمع ہوا ہے، میری سخاوت کا سکہ جمع ہوا ہے، تو ہوگا کیا اس کا نتیجہ؟ پھر کیا اس کے بعد؟ اللہ بچائے۔ تو آدمی یہ سوچے کہ کیا یہ لوگ جو تعریف کر رہے ہیں یہ مجھے عذاب قبر سے بچا لیں گے، جہنم سے بچا لیں گے؟
اگر فرض کرو یہ تو تعریف کرتے رہیں اور وہ بہت تمہاری اچھائی بیان کرتے رہیں اور اللہ بچائے قبر میں جا کے پٹائی ہو رہی ہو، تو کیا نتیجہ اس تعریف کا؟ اور حدیث میں آتا بھی ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی شخص کا انتقال ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مبغوض ہوتا ہے، وہ بندہ، اس کا انتقال ہوتا ہے، تو اس کے جو پیچھے رہنے والے ہیں وہ اس کو رو رو کر کہتے ہیں کہ یہ بڑا سردار تھا، یہ بڑا خوبیوں کا پہاڑ تھا، وغیرہ وغیرہ، اس کی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اور قبر میں اس کو عذاب ہوتا ہے اپنے اعمال کی وجہ سے، اور جب عذاب ہو رہا ہوتا ہے تو جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑا سردار تھا، تو فرشتے اس کا ایک اور لگاتے ہیں اور لگا کر کہتے ہیں کہ تو ہی تھا وہ سردار۔ اور وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ خوبیوں کا پہاڑ تھا، تو فرشتے اور لگاتے ہیں اور کہتے ہیں تو تھا وہ خوبیوں کا پہاڑ جس کو یہ لوگ کہہ رہے ہیں۔ تو ایک ذرا سی بات ہے اے دل کہ پھر کیا اس کے بعد؟ اگر مخلوق کی تعریف کا اول تو کچھ بھروسہ نہیں، آج تمہاری بات پسند آ گئی ہے اور ان کو اچھی لگ رہی ہے، تمہاری تعریف کریں گے، ذرا ان کی طبیعت کے خلاف کچھ کام کر گزرے تو وہی تمہاری برائی شروع کر دیں گے، کچھ بھروسہ نہیں کس وقت۔ تو ایسی چیز کے پیچھے پڑنا جس کا سارا دار و مدار دوسرے پر ہے، اپنے اختیار سے باہر ہے، اس کے پیچھے آدمی پڑے اور اس کی وجہ سے اپنی آخرت تباہ کرے اور گناہوں میں مبتلا ہو، یہ کتنا بڑی بیوقوفی اور حماقت ہے۔